اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی بات کو غور کریں گے کہ درود ابراہیمی سے ہم لوگوں کو کتنا زیادہ دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ درود ابراہیمی کے لوگ منت مانگتے ہیں 1.25 یا کسی مقدار میں 40,000 جیسے بھی۔ جیسے کہ درود ابراہیمی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے اور یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہماری ایک بہن ہیں، انہوں نے جب درود ابراہیمی کو پڑھا، انہوں نے کیوں درود ابراہیمی پڑھا؟ اصل میں وہ بہت شریعت کے طور پر باپردہ بھی تھیں اور ماشاءاللہ بہت نیک بھی، لیکن ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان کو وہ اللہ سے اولاد کو طلب کرتی تھی، لیکن وہ کسی ڈاکٹر پہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وجہ کیونکہ وہ شریعت کے لباس میں تھیں، پردے میں تھیں، بالکل جو پورا پراپر کور رکھتے ہیں اپنا فیس اور گلوز سے ہاتھوں کو ہر طریقے سے ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے کہ مجھے ڈاکٹر کے سامنے ایکسپوز ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر کے سامنے تو ہم لوگوں کو اپنے آپ کو اوپن کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن کوئی انسان بچنا چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے حد درجہ کہ میں کوشش کروں کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے۔ یہ ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو اپنا ذہن میں لایا کہ دینے والا صرف اللہ ہے اور اللہ چاہے گا تو مجھے ایسے ہی اولاد دے دے گا۔ تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ تو مجھے ان کی نیت سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے اور آپ کو یقین بھی ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اور آپ شریعت کا اپنا جو لباس ہے اس کو پراپر مینٹین رکھنا چاہتی ہیں عورتوں کے سامنے بھی، اس وجہ سے آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اپنے ایمان کا لیول ہے، بس اس بات کو ہی سمجھیے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، تو درود ابراہیمی وہ پڑھتی تھی 1 تسبیح یا 2 تسبیح، واللہ عالم کتنا پڑھتی تھی، لیکن ان کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے اور ان کو اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے بس اللہ سے درود ابراہیمی کو پڑھنے کی نیت کی کہ اللہ اس کے برکت سے ان کو اولاد نواز دے۔ تو 5 سال میں ان کو اللہ نے بیٹا نوازا اور گھر بیٹھے بیٹھے ہی ان کو اللہ نے یہ خوشخبری دی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوئیں اور روئیں بھی کہ اللہ نے مجھے بیٹھے بیٹھے ہی جس چیز کو میں لے کر چل رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، تو مجھے اللہ نے بیٹھے بیٹھے ہی یہ عطا فرما دیا اور ماشاءاللہ بیٹا دیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے حسین رکھا، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو خاص طور سے حضور اہل بیت سے بہت زیادہ نسبت ہو جاتی ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کی نیت یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ان کی نیت کتنی خالص تھی۔ ڈاکٹر پہ جانے پہ کوئی برائی نہیں ہے، ہم سب ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، لیکن وہ حد درجہ کوشش کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں اور اللہ ہی دینے والا ہے، جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ عطا کر دے گا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا، تو درود ابراہیم پڑھنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے ہیں، اور درود ابراہیمی تو محبت ہی محبت ہے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری درود پہنچتا ہے تو درود کے ساتھ ہمارے حال بھی پہنچتا ہے، ہمارے معاملات بھی پہنچتے ہیں اور ہمارے آنسو بھی پہنچتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی پہنچتے ہیں۔ تو غور فکر یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ ہمارے درود کے ذریعے بھی پہنچتا ہے کہ ہم کس حال میں درود پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے دل میں کیا تکلیف ہے، ہماری زندگی میں کیا تکلیفیں ہیں، تو یہ بھی حال احوال ہمارے حضور کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو غم زدہ نہ ہوں، جو بہنیں اولاد کے لیے یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے جو ان کے لیے بہت ضروری ہے تو وہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر کسی سے 1.25 یعنی کہ 1,25,000 درود ابراہیمی پڑھنا مشکل ہے تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ باوضو ایک درود پاک یعنی کہ ایک درود ابراہیمی کی تسبیح تہجد کے وقت پڑھیں۔ اور کوئی بہن کسی وجہ سے تہجد بھی نہ پڑھ پا رہی ہو، کوشش یہ کریں کہ تہجد میں اٹھ کر پڑھیں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی، کیونکہ انہوں نے تہجد میں ہی اٹھ کر پڑھی تھی۔ تو اگر کسی دن تہجد چھوٹ بھی جائے لیکن آپ کے درود ابراہیمی
نہیں چھوٹنی چاہیے اور کوشش کرتے رہیے کہ درود ابراہیمی کی ایک تسبیح سے آپ اس تسبیح کو 200 300 400 اپنا بڑھاتی جائیں، اور ہمیشہ پڑھنے کی نیت کرنی پڑے گی۔ مین چیز یہ تھی کہ ہمیشہ آپ نے جب یہ درود ابراہیمی سٹارٹ کر دیا تو آپ نے مرتے دم تک درود ابراہیمی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ آپ ہم سب سے، آپ سے، مجھ سے اور تمام سننے والوں سے راضی ہو، اور ہم سب کو درود ابراہیمی کی خاص نعمتیں، برکتیں عطا ہو، اور ہماری روح کو وہ پرواز ملے جو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ پاک میرے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں، جن جن پریشانیوں میں اللہ ان کی وہ پریشانیاں دور فرمائے، اور ہم سب ایک دوسرے کو درود پاک پڑھنے میں مدد کریں۔ جو کوئی بھی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتا ہے درود شریف پڑھوانے میں تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ہی ایک سنت ہے جو ہے درود شریف بھیجنا اپنے محبوب پر۔ تو یہ سوچے کہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔